بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرما لے۔ جی، نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنهم لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ ان المجرمین، بے شک مجرم، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم، نہیں کمی یا وقفہ کیا جائے گا ان سے، وہم مبلس، وہم فیہم، اور وہ اس میں، مبلسون، نا امید ہو کر پڑے رہنے والے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانو ہم الظالمون، ظالمین، وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ پکاریں گے، وہ پکاریں یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، کہ فیصلہ کر دے، علینا، ہمارا، ربک، آپ کا رب، یعنی وہ جہنم کے فرشتے کو، اے مالک، چاہیے کہ تیرا رب ہم پر موت کا فیصلہ کر دے۔ قال انکم، وہ کہے گا، انکم، بے شک تم، ماکثون، اس میں، اسی حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لقد جئناکم، اب تو یقیناً، جئناکم، لائے تھے ہم تمہارے پاس، بالحق، حق، یعنی حق تمہارے ساتھ پاس ہم لے کر آتے ہیں، لائے تھے ہم تمہارے پاس حق، ولیکن اکثرکم، لیکن اکثرکم، تم میں سے اکثر، للحقی، حق کے لیے، کارہون، اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا، کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا، یعنی کہ کوئی پختہ فیصلہ کر لیا ہے، امرن، کسی کام کا، فانا، تو بے شک ہم بھی، مبرمون، ہم بھی فیصلہ، پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں، انا، کہ بے شک ہم، لا نسمع سرہم، نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں، ونجواہم، اور ان کے مشورے، بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے رسول، لدیہم، یقیناً ان کے پاس، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں،
यानी हमारे रसूल लिख भी रहे हैं। कुल कह दीजिए, इन कान लिर्रहमान वलद, अगर होता रहमान के लिए कोई औलाद, इन कान लिर्रहमान वलद, अगर रहमान की कोई औलाद होती, व अना अव्वलुल आबिदीन, तो बेशक, तो हम, यानी कि अना मैं, अव्वल आबिद, मैं इबादत करने वालों में सबसे पहले होता। सुब्हान रब्बिस समावात वल, पाक है वो ज़ात जो आसमानों और ज़मीन का रब है, रब्बिल अर्श, और अर्श का रब है, अम्मा यस, उन बातों से जो ये बनाते हैं। फजर हूँ व यखूदू, ये वजर हुआ, छोड़ दीजिए उन्हें, यखूदू, वो बहस वहस में, यानी झूठी बातों में, बहस में पड़े रहें, और यलअबू, और खेल कूद में पड़े रहें, हत्ता, यहाँ तक कि युलाकू, तो वो मुलाकात करें, यौमहुमुल्लज़ी युअदून, उस दिन उस दिन के लिए जिसका उनसे वादा किया गया, यानी कि जहाँ तक वो जा मिले उस दिन को जिसका वादा दिए जाते हैं, जिनसे वादा किया जाता है। तो हम जैसे पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, उन लोगों के मुतालिक जो ईमान लाए और जो नेक अमल किए, तो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात के, अल्लाह तबारक व तआला उनको, उन पे क्या क्या इनामात करेंगे, और जन्नत में कैसे खुशी खुशी अपने और अपनी बीवी के साथ रहेंगे, और क्या कुछ उनको खाने को दिया जाएगा, जो मर्जी जो दिल दिल चाहेगा वो उनको मिलेगा। यहाँ उनके मुकाबले में कहा जा रहा है उनका कुफार का अंजाम बयान किया जा रहा है, कि कुफार जो होंगे, इन मुजरिमीन से मुराद यहाँ पे कुफार है, क्योंकि इनका जिक्र मुस्लिमीन के मुकाबले में भी आया, और जन्नत में हमेशा रहने वाले कुफार ही हैं। मुसलमान तो अगर गुनहगार भी हैं तो वो कुछ अर्सा जन्म रह के वहाँ का अजाब झेल के, और फिर वो जन्नत में आ जाएंगे। तो यहाँ उनके बात हो रही जो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहने वाले हैं। तो इनको फार से कहा फिर जहन्नुम, हमेशा हमेशा वो तुम जहन्नुम के अजाब में रहोगे। और फिर आगे का वमा, और ला युफत्तर अन्हुम, फत्तर कहते हैं किसी कोई वक्फा आ जाना, कोई ठहराव आना, या किसी रफ्तार में कोई कमी आ जाना। तो कहा जाए ला युफत्तर अन्हुम, तो कोई भी उसमें कमी नहीं की जाएगी, यानी मुसलसल अजाब होगा, उसमें कोई वक्फा नहीं होगा। होता है इंसान को अगर कोई वक्फा, तो उम्मीद होती है कि थोड़ी देर बाद चलो हमारे लिए वक्फा होगा तो उसमें सुकून हो जाए, मगर इसमें कोई कोई वक्फा नहीं, मुसलसल अजाब, उनके लिए कोई वक्फा नहीं होगा। वहुम फी, और फिर उसमें नाउमीद भी होंगे। इंसान को उम्मीद हो कि चलो जी 4 साल बाद 5 साल बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो कुछ उम्मीद होती है, मगर यहाँ तो क्या है, वो कोई उम्मीद है, उनको बता देगा कि तुम इसमें कभी कभी भी नहीं, खालिदुन, हमेशा रहोगे, कभी निकलोगे नहीं। तो फिर वो फिर मायूस भी हो जाते हैं, नाउमीद भी इंसान हो जाए, उसी में पड़ा रहता है, नहीं कि कोई उम्मीद उनको बाकी है नहीं है। जहन्नुम में मायूस और नाउमीद होकर ये रहने वाले हैं। वमा ज़लम, अल्लाह तबारक व तआला करे, वमा ज़लम, हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू हम ज़ालिमून, वे खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। हमने तो हिदायत भेजी, हमारे हमारे रसूल भेजे, किताब भेजी, बैनात दिखाए उनको, कि ये यार के सीधे रास्ते पर आ जाए, सिरात मुस्तकीम, ये दिखा दिया, रास्ता उनको दिखा दिया। उसके बावजूद वो हमेशा उसी की मुखालफत करते रहे, और दायमी, यानी कि ये भी नहीं कि, और हमेशा उनका ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी उन्होंने सोचा भी हो कि हम इस रास्ते पे भी आ जाएं। हमेशा के लिए उनका उनका मकसद भी ये था कि हमेशा उसकी मुखालफत करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। इसीलिए फिर उनको दायमी अजाब भी है, कि जब उनके, जब खुद ये चाहते थे कि उनकी, यानी समझो कि उनका, उनकी आदत बन चुकी थी, तो उनका नीयत और इरादा भी ये था कि जब तक रहेंगे उसी पर कायम रहेंगे। अगर उनके बस में था तो कभी भी ना मरते, और यही हरकतें शिरक वाली बकवातें करते रहते, जुल्म और जुल्म पर अड़े रहते। तो चूंकि अमाल का दारो मदार नीयत, तो वैसे उन्हें हमेशा जुल्म की नीयत पर हमेशा का भी अजाब मिलेगा। अजाब भी दे दिया गया, उन पर जुल्म नहीं किया गया, बल्कि वो खुद भी अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। वह नादो, और फिर वो जहन्नुम में वो पुकारेंगे, नादो या मालिक, मालिक है जहन्नुम का दरोगा, यानी कि उसका जो कमांडर कहते हैं, वो मालिक है, तो वो लिया कदी, के उससे वो कहेंगे कि चाहिए कि तमाम कर दे, यानी मौत दे दे हमें, तुम्हारा रब, अपने यानी दुआ है हमसे, उसको पुकार कहेंगे कि अपने रब से कहो कि हमारे लिए कि हमें मौत दे दे। तो यहाँ जैसे आता है, जब समरा बिन जंदब से मरवी एक तवील हदीस में है कि ख्वाब में जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा कराया, और बाद में उसकी हकीकत भी बयान की। उसमें से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े तो एक आदमी के पास पहुंचे जो देखने में बहुत बदसूरत था, इतना जितना कि कोई देखने में ज़्यादा से ज़्यादा बदसूरत हो सकता हो। उसके पास आग और उसे भड़का रहा है,
اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حدیث کے آخر میں جب فرشتے سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آگ کے پاس دیکھنے میں جو بدصورت آدمی آپ نے دیکھا تو جو اسے بھڑکا رہا تھا تو اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا خازن مالک ہے، یعنی اس کا نام مالک ہے۔ تو یہاں پہ کفار جہنم کے پہلے تو فرشتوں کو پکاریں گے کہ اللہ سے ان کے عذاب میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہی کرا دیں، ان کے لیے کوئی دعا کے لیے کہہ دیں۔ جب ان سے نامید ہو جائیں گے تو پھر وہ جہنم کا جو خازن ہے اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یا رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دیں، اگر تخفیف نہیں ہو سکتی تو ہمارا ہمیں مار ہی دے، موت ہی دے دے۔ اور پھر وقال مگر وہ یہ کہے گا انکم ماکثون، تم جو وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو، کہیں نکل کے جانے والے نہیں، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، اور ہم آئے تھے تمہارے پاس حق لے کر، حق لے کر آئے گا، لیکن تم اکثر حکم للحق میں، تم میں سے تو اکثر جو ہے وہ حق کے بارے میں ناگوار تھا، تمہیں تو حق ناگوار تھا۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی خطاب تھا، جہنم کا دروغے کا بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے دروغے کا آپ لیں تو وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی حکومت کا کارندہ ہو کہ اپنی طرف سے حکومت ہے اس کہہ کے کہ ہمارا ہی حکم، یعنی حکومت کا ہی حکم ہے، تو وہ حکومت کا کی بجائے اپنے آپ کو کہے تو مقصد یہ کہ حکومت کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے پاس دلائل بھیجے تھے مگر تم ہی نے تھے، لاقت جی ناکم بالحق، لیکن اکثر تم میں سے حق کو ناپسند کرنے والے تھے، یعنی اکثریت جو تھی، کیونکہ بہت سے لوگ تو سارے تو نہیں، کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ناپسند تو نہیں کرتے مگر وہ اپنے بڑوں کی یا جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے مطابق جیسا وہ کہتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں، جیسے سردار کہہ دیا اسی کے رخ پہ چل پڑے، انہیں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ تو مگر اکثریت جو ان میں سے اکثر لوگ جو سمجھتے بھی تھے وہ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک انہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے حق تمہارے پاس بھیجا تھا، اور مگر تم ہی جو تھے اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اپنی شرک پر تم اڑے رہے، اور اپنے پسند پہ جس چیز کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی اسلام کو ناپسند کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور یہ بھی بتایا پھر اللہ تبارک ابرامو امرن فإنا مبرمون، ابرامو کہتے ہیں کسی چیز کا پختہ کو تدبیر کرنا، پختہ اور مضبوط کرنا، یعنی جیسے کہ آتا تھا جیسے کسی نے کوئی رسی مضبوط کی، اس کے ابراموں کا استعمال ہوتا ہے ابرام، تو یعنی کہ ان کے ہاتھوں میں ایسی انہیں کسی کام کی پختہ تدبیر، اس کا پکا فیصلہ کر لیا۔ ان سے مراد یہ کہ جو کفار اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو کبھی قتل کرنے کے لیے مشورے کیا کرتے تھے، کبھی ان کو جلا وطن کرنے کے لیے، یا کبھی کچھ اس طرح اذیتیں دینے کے لیے مشورے کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر پکا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی اللہ تبارک ان کے ہم بھی پکی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، سب وہ ناکام نامراد، اللہ کا دین اللہ پہ غالب بھی آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیریں سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹھیک کر دی، اور آپ مکہ میں فتح بھی کر دیا، اور مشرکین یا مارے گئے یا پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یا پھر یہ اللہ تبارک پھر یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو تم جو لات اس میں اسر رہا ہوں کہ تمہارے جو تم باتیں خفیہ مشورے، تمہارے جو خفیہ باتیں کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے چپ کے باتیں کرتے ہو، کوئی سن نہیں رہا، یعنی ہم اس کو جاننے والے نہیں ہیں، یا نجوا یا تمہارے جو مشورے ہوتے ہیں یہ تو کسی کو چپ کے کوئی آہستہ سے بات کہنا، یعنی جو انسان سن لے تو بولا تو ہے کہ ہم اس کو بھی کیا، یہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو سننے والے نہیں ہیں، یا کہ وہ جو مشورے کرتے ہیں خفیہ اور جس پہ پکے کہ ہم نے آپ کو ساتھ جیسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، یا روزانہ ان کی مجلس سے ہوا کرتی تھی، تو وہ اس کے لیے کہ کیا ہم یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری یہ باتیں جو کرتے وہ، اور جو تمہاری محفلوں میں جو مشورے ہم سنتے نہیں ہیں، کیوں نہیں سن بلا کیوں نہیں؟ اور رسول نہ بلکہ ہم سن ہی نہیں رہے بلکہ ہمارے رسول تمہارے پاس ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں، یعنی تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ ہم سن بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے فرشتے وہ لکھتے بھی جا رہے ہیں کہ تم لوگ کیا فیصلے کر رہے ہو۔ تو اس سے پھر فیصلے کس طرح کامیاب ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے قل ان کان للرحمن ولد، ایک مفروضہ کہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا دیا گیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی یہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور تو اللہ تو جیسے پچھلے آیت میں اللہ تبارک کو رد کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا،
کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات کرنے والا ہے نہیں، سب سے زیادہ فرمانبردار تو میں ہوں، تو اگر ایسی بات ہوتی تو میں سب سے پہلا بندہ ہوتا جو ان کی عبادت کرتا، مگر ایسی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو رب ہے، رب ہے آسمان اور زمین کا اور عرش کا رب ہے، ایسی باتوں سے پاک ہے، سبحان، ہر ایسی کمزوری سے پاک ہے۔ اولاد ہونا کسی کا یہ کمزوری ہے کہ اس کا محتاج ہے، اسے پہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے بہت سے الٹے سیدھے کام بھی کرتا، تو یہ کمزوری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، وہ تو آسمان اور زمین کا رب ہے، رب عرش کا بھی رب ہے، اور ایسی ہر بات سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَذَرْهُمْ، پھر ان سے کہہ دیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ جو فضول بحث میں پڑے ان کو چھوڑ دیں، اب یہ جتنے جو بھی کرتے ہیں اپنے آ، اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے فضول بحث اور کھیل کود میں لگا رہنے دیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا، وہ دن اس سے پھر جان ملے گی جن سے تو وعدہ کیا جاتا ہے، پھر اس پہ اس دن ساری حقیقت ان پہ کھل جائے گی۔ ان کے اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جب قیامت آئے گی اور پھر موت کا دن آئے گا، پھر دنیا میں پھر وہ سمجھو کہ جس دن کا موت آ گئی تو وہی قیامت کا دن ہو گیا، پھر ان پہ تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا پھر وہ یہاں تک کہ وہ دن آ جائے اس وقت تک ان کو چھوڑ دیں، جو مرضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مگر کتنے دن کی ڈھیل ہے؟ ڈھیل جس دن موت آئے گی سب پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ان سے پہلے آیات گزری ہیں، وہ جنت کا ہمیں بھی وارث بنا دے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو بنائیں گے، اور اس جہنم سے کے لیے اللہ ہمیشہ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے، اس کے عذاب سے بچائے، ہمیں اس کی ایسے نزدیک پہ نہ ہمیں لے کے جائے۔ اللہ تبارک و سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔